میرے خیال میں ہمیں پہلے تو داد جو ہے نا عبدالقادر پٹیل صاحب کو دینی چاہیے، جو ایسے پینل آف چیئر جو ہیں وہ آج بیٹھے سیٹ کے اوپر اسپیکر کے، اور انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور جو پہلے ایڈوائزری کمیٹی میں یہ طے ہوا تھا ان کے ساتھ کہ آپ سب کو بات کرنے دیں گے، کیونکہ یہ 1.5 لاکھ ووٹ جو لوگ لے کر آتے ہیں اگر آپ ان کو یہاں بولنے بھی نہیں دیں گے، اور جس طرح پنجاب میں ظلم جبر اور فسطائے تبنیز MP اور ہمارے کارکنان کے خلاف ہو رہا ہے، یہ تو کہیں پر مقبوضہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آج انہوں نے سب کو موقع دیا، آئی ہوپ کہ یہ کل بھی ایسے ایوان چلے، سب اپنی بات رجسٹرڈ کرے، کیونکہ ڈاکیومنٹڈ ایوان ہے، اس کو ربڑ اسٹیمپ نہ بننے دیں، اور اس میں جو عوام کے مسائل ہے یا جو موجودہ ملک کی حالات ہے اس کے اوپر بات ہو۔ سو آئی تھنک بیٹر سجیشن اور بیٹر باتیں آج ہوئی ہیں، اور بہت سارے میرے خیال میں کنفیشنز بھی ہوئے ہیں۔ تو کیا کوئی پارلیمانی کمیٹی نہیں بن سکتی ہے جیسے آج ڈیمانڈ آپ لوگوں کی طرف سے یہ آئی ہے؟ وہ آلریڈی ایک اسپیشل کمیٹی تو ہے نا، جو ہماری طرف سے جیسے بیرسٹر گور صاحب اس کے حصہ ہیں، اس کو خورشید شاہ صاحب چیئر کرتے ہیں، اٹس انڈر دی اسپیکر صاحب، وہ بھی ایک کمیٹی ہے۔ پھر میرے لیڈر خان صاحب نے بھی ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے۔ سو اٹس اپ ٹو دی گورنمنٹ ناؤ کہ وہ کس طرح سیریسنس کا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں اور مذاکرات کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے حقائق ہیں، چاہے وہ 8 فروری کا الیکشن ہے جو چرایا گیا، چاہے وہ 9 مئی کی ایک فیبریکیٹڈ کہانی تھی، چاہے وہ 26 نومبر کی قتل و غارت تھی ثانیہ اسلام آباد ڈی چوک میں، یا پھر یہ جو بے گناہ لوگ میرے لیڈر سمیت اس وقت جیل کے اندر ہیں، اور یہ جو فسطائد ہم اور آپ سب کے خلاف ہو رہی ہے، ان سب حقائق کے اوپر بات کرنے کے لیے وی نیڈ اے فورم اینڈ ٹو ریزالو آل دی ایشوز۔ زرتاج صاحب، آج جو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اسپیکر کے چیمبر میں آ کے مذاکرات کریں، اور آپ نے ابھی تک ان سے رابطہ نہیں کیا مذاکرات کے حوالے سے، تو اسپیکر کے چیمبر کو استعمال کریں گے؟ نہیں، ہم نے تو دیکھے جس دن یہ سیشن سٹارٹ ہوا تھا اس دن ہم نے پہلے دن اپنی مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر دیا تھا، جس کو عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب اور سلمان اکرم راجد صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے تو پہلے دن اپنی کمیٹی اناؤنس کر دی تھی۔ اب ظاہر بات ہے گورنمنٹ نے اپنا فورم دینا ہے، اگر وہ اسپیکر صاحب کو آفس کے وہ دیتے ہیں کہ فلور دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر بات ہے پھر اب حکومت کی پراپر جو ہے وہ ہماری مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا، چاہے وہ پارلیمان کے اندر بیٹھے یا چاہے کسی کمیٹی خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ایک طرف سول نافرمانی اور دوسری طرف مذاکرات کی ہم نہیں مانتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جو کیا نام بتایا آپ نے؟ خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ آصف، جو خواجہ آصف صاحب ہے نا، وہ تو رانا ڈار کی بھی نہیں مانتے، رانا ڈار جیت چکی تھی اور یہ زبردستی ہار پہن کے بیٹھ گئے اور ڈیفینس منسٹر بھی بن گئے، تو وہ تو الیکشن کی بھی نہیں مانتے۔ تو ایسے نہ ماننے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میرے خیال میں جن کو سیاست سے ریٹائر ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کے بغیر ملک بہت بہتر چلتا ہے، اس بارے میں بہت کیا بہتر چلتا کہ ہے۔ مولانا نے آپ لوگ کے ساتھ وفا نہیں کی اور ابھی مولانا کے ساتھ حکومت وفا نہیں کر رہی، ان کے بل پاس نہیں کر رہی مدارس والے، اس بارے میں دیکھیے میری بات سنیں، یہ جو ہم پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پولیٹیکل وہ ہوتے ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، اگر آپ کسی ایجنڈے پہ آپ کنسنٹ آپ کا ہو بھی جائے، کنسنسس آپ کا ہو بھی جائے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کی کوئی وفائیں آپس میں ہو جائیں گی یا آپ اپنے کسی نظریے سے ہٹ جائیں گے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے، منشور ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا منشور ہے وہ رہے گا، سیم از ود PMLN اینڈ پیپلز پارٹی اینڈ آل دس پولیٹیکل پارٹیز۔ تو اگر آپ کسی چیز کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 26واں ترمیم کو روکنا ہے کہ رات کے اندھیروں میں ترمیم نہ ہو، یا آئین کو آپ لوگوں نے بلڈوز نہیں کرنا، یا پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ کے طور پر استعمال نہیں کرنا، یا آپ 8 فروری کے الیکشن کا فری اینڈ فیئر وہ چاہتے ہیں، یا آپ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں ہمارے ادھر 26 نومبر کا، تو اگر آپ کسی اس پہ نظریے کے تحت یا کسی مقدمے پہ اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں کسی بات پہ، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کہیں کہ فلانے نے وفا نہیں کی، فلانے نے وفا نہیں کی۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنے لیے راستہ نکالتی ہیں، وہ مدارس کا بل ہے ان کے اوپر آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے باتیں کی، آپ اور ہم سب اتنا ڈیٹیل باتیں نہیں جانتے ہیں، تو میرے خیال میں انہوں نے جو باتیں کی وہ بہت ساری انہوں نے باتیں ٹھیک کی ہیں، تو آئی ہوپ کہ حکومت، اور ان کو گلا صدر زرداری سے بھی تھا، انہوں نے کہا کہ بہت سارے اس کے درشقیں چینج کر دی گئی ہیں، تو تمام علماء کرام تمام مدارس کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی ڈیمانڈ پوری کر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سب لوگوں کی جو وہ ہیں مدارس کے راز سے جو ایکٹ میں وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے، یا جو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، تو وائی ناٹ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر سبجیکٹ پہ بہت اختیار ہو، لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ بہت ایجوکیٹڈ یونیورسٹیز میں بھی ایسے ہراسمنٹ کے کیسز ہو جاتے ہیں، ایسے اموات ہو جاتی ہیں جو بندہ سوچتا ہے کہ یہ ایک اتنی ماڈرن یونیورسٹی میں ایسا ہوا ہے۔ اسی طرح مدارس کے جب منسٹر تھی تو آپ یقین کریں 3 دن پاکستان پہ سب سے زیادہ مدارس کے بچے جو ہے لبیک کہا کرتے تھے، سب سے زیادہ یہ پلانٹیشن کیا کرتے تھے، تو بہت ساری باتوں پہ راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہر چیز میں تصادم نہ پیدا کرے۔
ٹھیک ہے جی سوری لیکن یہ والے بات تب بڑی کی جو مین ہمارے شکوے شکایات ہیں وہ ختم ہو، جو ہم نے مطالبات رکھے وہ ہو اور اس پہ کھل کر بات ہو، تب جا کے بات ہو. سر استعفے کن ممبران سے مانگے گئے ہیں؟ آج اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہم سے استعفے مانگے جا رہے ہیں کہ آپ استعفے دیں اور اسمبلیوں سے واپس چلے جائیں. نہیں وہ کوئی ایک آدھ ایم این اے صاحب نے کوئی شکوہ شکایت جو ضرور کی ہے استعفوں سے، لیکن فی الحال ایسی کوئی نہیں. مروا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں وے فارورڈ نکالنا چاہیے اور ڈائیلاگ سے بات کرنا چاہیے اور ہمیں کچھ کام خود کر کے خان صاحب کو میسج دینا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہم خود سے کوئی کام نہیں کرتے، خان صاحب ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، خان صاحب ہی ہدایات دیتے ہیں. خان صاحب کی ہدایات پہ عمل درآمد کر کے ہی ہم خان صاحب کو کمپلائنس رپورٹ دیتے ہیں. ہی از دا باس، ہی ڈزنٹ ریکمینڈ، ہی آرڈرس. دیر از آور پالیسی اینڈ دیر از دا پالیسی آف دا پی ٹی آئی. نو ون ہیز دا رائٹ ٹو ڈکٹیٹ خان صاحب. ہی از دا ون ہو ڈائریکٹس. اب اس شارٹ آپرٹی میں کہوں کہ خان صاحب ہی نے کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے، انہوں نے ذکر کیا تھا اور ہمارے جو کچھ مطالبات ہیں اس مطالبات کے تناظر میں خان صاحب نے ذکر کیا ہے. اگر اس کے آگے پیش رفت ہو جاتی ہے تو بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پہ تو ڈھونڈنا ہوگا. اچھا سر آج قرآن ایجنسی پہ جو ہو رہا ہے 29 بچے جو ہیں وہ مر گئے ہیں میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا کوئی وے فارورڈ کوئی راستہ؟ دیکھیں یہ ان کی حکومت کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن صوبائی حکومت بڑی کوشش کرتی رہی ہے. وہ کچھ ایسے حالات ضرور ہیں وہاں پر چیزوں پہنچانا بڑا مشکل تھا، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی ذاتی جو ہیلی کاپٹر ہے وہ اسی پرپز کے لیے سارے استعمال سر کیا. وفاقی حکومت سے رابطہ نہیں کر رہی اس حوالے سے؟ سر ایک جی بولیں جاوید بھائی. صاحب حکومت کی جانب سے تاحال کوئی آفیشیلی رابطہ نہیں کیا گیا یا کیا گیا؟ نہیں دیکھو رابطے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے، جس سے رابطہ ہونا ہے وہ رابطے کر لیں گے انشاءاللہ. تھینک یو کے سر، حوالے سے بہت وفاقی شکریہ. حکومت سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا صوبائی حکومت کی جانب سے؟